بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طفیل بن عمرو دوسی تکذیب کرنے والے اپنا ارمان پورا کر رہے تھے تو مختار کل کرم کا خزینہ لٹا رہا تھا، تسلی اور دلاسے دے رہا تھا۔ حق غالب ہوگا، یقین کامل رکھو، سلسلہ وحی قائم تھا۔ سورہ قلم ترجمہ۔ قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کاتب الاعمال ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنوں نہیں ہیں اور اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین پر اجر عظیم ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو دوسی بھی فرماتے ہیں، مشرکین مکہ کا حربہ کامیاب ثابت ہوا، اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ جب طواف کعبہ کے لیے گیا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر جادو کا اثر مجھ پر نہ ہو جائے، مگر انسانی فطرت کے تحت جستجو بھی تھی اور تجسس بھی۔ پھر رفتہ رفتہ خوف زائل ہوتا گیا، دیکھنے اور ملنے کی آرزوئے تمنا کی شکل اختیار کر لی۔ شعور آگہی نے حوصلہ فراہم کیا، کیسا جادو سحر، تو خود شاعر ہے، نقل اور اصل کی تمیز ہے۔ اپنے ہاتھوں کانوں میں ٹھونسی ہوئی روئی نکال کر پھینک دی اور اب ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ ایک دن حرم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ طفیل نے دیکھا تو دیکھتے رہ گئے، نگاہوں میں شوق کا سمندر مچل اٹھا، روح سمٹ کر حلق میں آ گئی، آنکھوں میں بسے تو روح تک معطر ہو گئی۔ دھڑ دھڑ دھڑکتے دل نے قربت کی آرزو کر دی، نزدیک گیا اور نزدیک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک کا ایسا حصار تھا جس میں میرا پور جکڑ گیا تھا، جنبش نگاہ گوارا نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے، سننے لگا اور اپنے اطراف سے بے خبر ہونے لگا۔ دل نے حق کو تسلیم کر لیا، نگاہوں سے عرق ندامت بہا، پشیمان وجود رو رہا تھا۔ دست مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا تو محسوسات میں تلاطم برپا ہو گیا، ہر موئے تن نثار ہو رہا تھا۔ شفقت سے معمور لب و لہجہ میں شافع محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ کلمہ توحید پڑھتے ہی دل کی دنیا بدل گئی، نکھر گئی، سنور گئی، ہدایت ملی، فیض ملا، روشنی ملی، پورا سراپا مجلا و مصفا ہو گیا۔ نور کی قندیل دہک اٹھی، دونوں آنکھوں کے درمیان نورانی چمک پیدا ہو گئی۔ حضرت طفیل ڈر گئے، بارگاہ رسالت میں التجا کی، یا رسول اللہ، کوئی ایمان کی نشانی مل جائے تاکہ میری قوم میری بات سننے اور دلیل کو مانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رب نے قبول کی۔ تبھی جب اپنے شہر پہنچے تو یہ کیفیت ہو گئی۔ طفیل گھبرا کر بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگے، اے رب، اگر یہ دلیل ملی تو قوم کہے گی بت پرستی چھوڑی تو چہرہ بدل گیا، یہ سزا ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، روشنی کی چکا چوندھ غائب ہو گئی اور وہ نور کوڑے میں نمودار ہو گیا۔ فرماتے ہیں، جب وادی میں جانے کے لیے پہاڑ سے اتر رہا تھا تو میرا دل کودا مشعل کی مانند روشن ہو گیا۔ طفیل ایمان لے آئے، مگر بیوی کہنے لگی، میں اسلام لاؤں گی تو میرا بت ذی شرح مجھے عذاب دے گا۔ شوہر نے سمجھایا، تب وہ بھی ایمان لے آئی، مگر قوم نہ مانی۔ تب حضرت طفیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا، میرا قبیلہ نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں بد دعا کیجیے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، ایمان لے آنے کی، صراط مستقیم پر چلنے کی۔ نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل سے فرمایا، واپس جاؤ، پھر کوشش کرو۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے، قبیلہ دوست پر اسلام پیش کیا، دن و رات انہیں تبلیغ دین کرتے۔ آخر وہ دن طلوع ہوا کہ قبیلہ دوست ایمان کے شرف سے مشرف ہوئے، 70 سے زائد کنبوں نے اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے وقت طفیل بن عمرو نے
امروہما کے بت ذوالکفین کو نظر آتش کیا۔ سردار عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو بنو امیہ کا بیٹا حرب برسر اقتدار آ گیا۔ سقایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو ملا۔ سرداری دوسرے ہاتھوں میں گئی، مشکلات کا سلسلہ بھی طویل ہوتا گیا۔ بزرگ سایہ نہ رہا تو دشمنوں کو خواہش نفس پوری کرنے کے بہتر مواقع میسر آ گئے۔ نفرتیں بام عروج چھونے لگیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کٹھن امتحانات سے گزرے جا رہے تھے۔ ہر طرف سے طرح طرح کے مطالبات کیے جانے لگے، آوازیں کسی جانے لگیں، تمہارے نبی مکرم کھانا بھی کھاتے ہیں، ان کے لیے آسمان سے خوان نعمت کا نزول کیوں نہیں ہوتا، کام بھی اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، فرشتہ آ کر کام کیوں نہیں کر دیتے۔ صحابہ سنتے اور صبر کرتے، درگزر سے کام لیتے۔ شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ کا وفد آیا اور اپنے مطالبات پیش کیے۔ آپ ایک نیا دین لے کر ہمارے درمیان آئے ہیں اور بقول آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ ہے، تو ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہماری تنگ زمین کو کشادہ کر دے، یہ پہاڑ جو جگہ گہرے ہیں انہیں اپنی جگہ سے ہٹا دیں اور یہاں نہریں جاری کر دیں، ہمارے بزرگ مردے دوبارہ زندہ کر دیں، ان مردوں میں قصہ بن کلاب بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں، تب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانیں گے۔ جہالت کے خول میں جکڑے بت پرست اپنی دلی عناد کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے ان کی گفتگو سنی اور فرمایا، میں ان باتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں اس کا نبی ہوں، یہی پیغام لایا ہوں، مان لو گے تو فلاح پاؤ گے ورنہ اپنا نقصان خود کرو گے، میں صبر کروں گا۔ بتوں کے اسیر ستم کفار مکہ ہٹ دھرمی سے پھر بھی باز نہ آئے، بولے اچھا پھر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا کر ہمیں عذاب چکھا دیں۔ تب خلق عظیم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کام اللہ کا ہے، اگر وہ یہ معاملہ کرنا چاہے تو کر دے گا۔ ایک طرف ریاکاری جلوہ گر تھی، دوسری سمت رحمت کا نور تھا، نور قائم رہا۔ منافق پھٹ گیا، کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہ چھوڑیں گے، نعوذ باللہ، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قتل کر دیں گے۔ ترجمہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے، چاہے پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے یا روئے زمین کو طے کر لیا جائے یا مردوں سے باتیں کر لی جائیں، آپ اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے صبر کیجیے۔ کفر کو چین نہ تھا، حق پرسکون تھا، حق کی بندگی ادا کر رہا تھا، دل کے جزدان میں نور کے خزینے بھر رہا تھا، متواتر نزول قرآن ہو رہا تھا، فرمان ربی سے قلب مطہر تسکین پا رہے تھے، مگر باطل مضطرب تھا، اور اس کا اظہار یوں ہوا کہ پھر مشرکین مکہ آئے اور اب ان کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ کا بیٹا بھی آیا۔ بے قراری سے کہنے لگا، آپ فرشتوں کو اور اپنے پروردگار کو ہم سے ملا دیں، ہم اپنے معاملات خود طے کر لیں گے، یا پھر آسمانی سیڑھی سے آپ آسمان پر جائیں اور وہاں سے آسمانی دستاویزات 4 فرشتے گواہی میں لے آئیں کہ آپ سچے پیغمبر ہیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میں نے اس کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا، بس میں ڈرانے والا اور حق ظاہر کرنے والا ہوں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تبلیغ دین سنانا یا مان لینا دل جلوں کے لیے مشکل تھا، پیچ و تاب کھاتے ہوئے واپس گئے اور قہر بن کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، وحشت و بربریت کا مظاہرہ سر عام کرنے لگے، رحم کے رمق بھی ان سے پرے ہو گئی تھی۔ حافظ مکہ کے در و بام لرزنے لگے، نہتے بے بس مومنین ان کے قبضہ اختیار میں تھے، اقتدار کی ڈور ان کے ہاتھ میں تھی، آتش غضب بھڑک اٹھی تھی،
لڑکے آزاد چھوڑ دیے گئے، اس ہدایت کے ساتھ کہ ہر مسلمان پر پتھروں کا می برساؤ، انہیں آزار پہنچاؤ، اور قبیلوں کو بھی ہدایت مل گئی تھی۔ جس قبیلے کا فرد حلقہ اسلام میں داخل ہو وہ بااختیار ہے کہ اسے اتنا مارے کہ وہ واپس اپنے دین میں آ جائے۔ یہ ہر قبیلے کو حکم دیا جاتا ہے۔ لڑکوں کو دلچسپ مشغلہ ہاتھ لگ گیا۔ بت پرستوں کے لڑکے دلوں میں سخاوت، میراث میں بے رحمی اور عیاشی، دماغ میں شیطان کے بسیرے، پھر مادر پدر آزاد، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو۔ انسانیت تھر تھرا رہی تھی۔ پتھروں سے زخمی ہونے والے لہو لہو تھے، کوئی جائے پناہ نہ مل رہی تھی۔ ہر گلی، ہر موڑ پر اژدہے منہ پھاڑے بھن بھنا رہے تھے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔